قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ قصہ قرآن میں آج جو قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے بادشاہ کا قصہ ہے جس نے سب سے انوکھی حکومت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پہ، جنات پہ اور جانوروں پہ حکومت دی۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اس طرح تو بہت ساری چیزوں پہ حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کا وسیع اختیار تھا اور ایسی حکومت آج تک کسی کو بھی نہ مل سکی، لیکن ایک سب سے اہم جو آپ کی حکومت رہی اور جو آپ کے قریب رہا، حضرت نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہیں، قوم ستاروں کی پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط رساں فرمایا اس کو یہی حدود لے کر گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کو فرمایا، تم میرا خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر ان سے کچھ الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، چنانچہ یہ حدود خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور اراکین سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ برنام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ مجھ پہ بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں و وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع پر حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے اپنے 500 غلام، 500 لونڈیوں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے ان کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک اور عنبر کے ایک جڑاؤ تاج میں وہاں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبر پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، جس کو قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے وہ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان صاحب کا دربار اور یہاں کے عجائب دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اس اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں،
جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقی مزید واقعات پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔